تاخیر میں دعوت خطاب پیش کرنا مفخر اسلام فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس رضوی صاحب آپ تشریف لے کے آتے ہیں اور ساری جماعت ماشاءاللہ صدر بھی رہے اور انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم کڈیا سارے واسطے اسی لوگ انہوں نے قدر نہیں کرتے علماء دی کم برات میں تقریباً 10-15 دن ہو گئے ہر نماز کے بعد اعلان دیکھو کہ اسی علماء دی کتنی کو قدر کر دیں گھر میں بیٹھے ہیں بستر میں بیٹھے ہیں ٹی وی لگا کر بیٹھے ہیں چاہے 4 گھنٹے گزر جان کوئی فکر نہیں ہے اللہ دے گھر چاہنا ہوئے تو بہت مشکل وقت نکلتا ہے اللہ نے کہا جو گل نہ جسے چاہا در میں بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سبحان اللہ اللہ جن کو توفیق عطا کرتا ہو اس نے گھر اندر آ کے اللہ تعالی رسول کا ذکر سن لے سبحان اللہ جڑے بیٹھے ہو ذوق نہ بیٹھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما گر بخش فیض عالم مگر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملانہ رہنما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں
خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا سب کچھ وفا کا رہا خاصا حسین صدیق اکبر کا وفا کا رہا خاصا حسین صدیق اکبر کا وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں ہاں ایسے رہبر رو رہنما کی صدیق اکبر ہیں خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی اس عالی مکان کے ایک مکی صدیق اکبر ہیں اسی عالی مکان کے ایک مکی صدیق اکبر ہیں خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت العالم مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود و سلام کا اور بارگاہ صدیق اکبر نے چند اشعار کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بانی محفل روح محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم عزیز مجدہ اور تمام میرے قابل احترام بزرگ نوجوان بچے ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے آج ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے لاڈلے صحابی وفادار صحابی جانشین مصطفیٰ جناب صدیق اکبر امیر المومنین کی یاد میں چند گھڑیاں حاضر ہو کر ان کا ذکر سننے سنانے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرت بار بار اعلان کر رہے تھے ایسی محفل میں اعلانوں سے بندے نہیں آتے، ان کے بلانے سے بندے آتے ہیں۔ جن کو قبول فرما لیا گیا ہے وہ آ جائیں گے، جن کی حاضری نہیں ہے ہم ہزار دفعہ بھی کہتے رہے ان کو توفیق نہیں ہو سکتی۔
اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کی زبان میں اثر ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال سے زیادہ عرصہ دعوت دی اور 80 یا 90 بندے 9 صدیوں کے 950 سال میں ان کے قریب آئے، ایمان لائے. اس لیے یہ اس کے کرم سے بات بنتی ہے، اس کی مہربانی سے بات بنتی ہے. بہرحال ہمارے لیے ایک بندہ بھی بیٹھا، 2 بھی بیٹھے ہوں، مقصد بندوں کو یا لوگوں کو راضی کرنا نہیں، راضی تو اللہ کو کرنا ہے، اللہ کا رسول ہے. اس لیے حاضری مقصود ہے اس بارگاہ میں. یقیناً آپ کی یہ محفل اس بارگاہ میں قبول ہے. خلوص ہونا چاہیے، تعداد کی کوئی زیادتی یا تعداد کا زیادہ ہونا قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں. خلوص ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے. تو الحمدللہ آپ نے پیار سے، محبت سے یہ محفل سجائی، لنگر کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ساری محبتیں قبول فرمائے. پوری توجہ سے. میں زیادہ لمبی گفتگو کی بجائے اس چیز کا قائل ہوں کہ باتیں بے شک تھوڑی ہوں لیکن وہ سمجھ آئے اور اس پر عمل ہو. بات سمجھ آئے اور اس پر عمل ہو، اس کو دل میں جگہ دی جائے. اس ہستی کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہیں نا، وہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی عظیم ہستی ہے کہ پورے قرآن میں جن کی صحابیت کا ذکر ہے وہ صرف جناب ابوبکر صدیق. سبحان اللہ. سمجھا رہی ہے؟ باتیں سمجھنی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے آپ کا ذوق بھی تازہ رہے، سارا کچھ ہوتا رہے گا، لیکن اصل مقصود کوئی بات کا پلے پڑنا ہے، کوئی چیز سمجھ آنا ہے. سورہ توبہ کی میں نے آیا مبارکہ کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ نے وہاں پر پیارے ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر فرمایا کہ دونوں میں سے دوسرے نے جب اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، قربان جائے صدیق تیری صداقت پر، تجھے اور کوئی صحابی مانے یا نہ مانے، تیرا رب تو تیرے صحابی ہونے کے اعلان کر رہا ہے. رب نے تو اعلان کر دیا نا، جو کوئی مانے گا تو اپنی خوش قسمتی ہے، کوئی نہیں مانے گا تو تاجدار صداقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی شان میں کمی نہیں آئے گا. کیسے شان میں کمی آئے؟ وہ رب بھی عظمت صدیق بیان کرے اور جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے جس نبی کی وفا کی ہے وہ نبی بھی پیارے صدیق کی تعریف کرتے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ ایسا ہوا، جناب حضرت عمر سے ابوبکر صدیق کا تھوڑا سا معاملہ ہوا، آپس میں ناراضگی ہوئی اور کوئی ایسی بات جناب ابوبکر صدیق سے نکلی، حضرت عمر اس سے ناراض ہو گئے. پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، عمر چلو یار جانے دو، چھوڑ دو، معافی دے دو. وہ وہاں سے نکل گئے، جناب ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے، حضرت عمر آگے آگے. چلتے چلتے عمر آگے نکل گئے. جب حضرت عمر چلتے ہوئے سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ڈھونڈتے 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 دربار رسالت میں پہنچے. بارگاہ رسالت میں جب دونوں صحابی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پیارے آقا عمر آج مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے معافی مانگی، مجھے معافی نہیں دے رہے. اللہ اکبر. میرے آقا جلال میں آ گئے. فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں ابوبکر کون ہے؟ جب آپ سارے میرے دشمن تھے، ابوبکر میرے ساتھ کھڑے تھے.
جب ابھی سارے قریش میرے مخالف تھے تو جو میرے ساتھ کھڑا تھا وہ ابو بکر تھے. تمہارے مال تم نے بچا کے ابھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. سب سے پہلے مال جس ہستی نے مجھ پہ قربان کیا وہ ابو بکر ہے. میری تصدیق ابو بکر نے کی, مجھ پر مال خرچ ابو بکر نے کیا. سب سے پہلے ساری قربانیاں دینے والا ابو بکر ہے. تو مجھ سے ناراض ہوتے ہو؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے حضور قصور میرا ہے, حضور قصور میرا ہے, لیکن سرکار عمر سے ناراض ہو رہے تھے. اللہ اکبر. اور پھر حضرت ابو بکر بار بار کہہ رہے تھے حضور جانے دیں, قصور تو میرا ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا عمر ابو بکر جو کہتے ہیں معافی دے دو, تو معافی والی بات تو نہیں ہے. تم یہ کہو کہ مولا میں عرض کرتا ہوں تم پیارے ابو بکر کو معاف فرما دے. ہم کون ہیں معاف کرنے والے, مولا تو نے معاف فرما دے. حضور نے یہ جملے کہلائے, ابو بکر مطمئن ہو گئے. جن کا خیال میرے آقا اتنا کرتے ہیں اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. جو ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی اور کے مال نے وہ نفع دیا ہی نہیں. 40,000 درہم تھے جب آپ مسلمان ہوئے تھے. کتنی رقم؟ 40,000. سارا مال قربان کرنے والا 40,000 دینار سارے کے سارے اسلام کے لیے خرچ کر دیا. سبحان اللہ. آپ کو یاد نہیں حدیث جناب حضرت عمر ہی کہتے ہیں ایک دن حضور نے فرمایا لاؤ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں پیش کرو. تو میں نے سوچا آج ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دوں گا, میرے پاس آج بڑا مال ہے. تو کہتے میں گھر گیا, مال اکٹھا کیا, آدھا اس میں سے لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گیا. جب میں سرکار نے پوچھا ماں اب قیدہ لیا لکھا, عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے اور کیا لائے ہو؟ عرض کیا کل تو مثلہ, حضور اتنا ہی گھر چھوڑا ہے جتنا لے کر آیا. اچھا, ادھر تاجدار صداقت بھی آ گئے, گٹھڑی رکھی ہوئی ہے آگے دربار رسالت. یہ حضور یہ میرا بھی قبول فرمائے. فرمایا ابو بکر ماں اب کہتا لے کر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا جواب دیا؟ سونے بڑی دولت چھوڑ کے آیا ہوں گھر والوں, کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا اب کہتا لہم اللہ و رسول. سبحان اللہ. گھر والوں کے لیے بس اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. سبحان اللہ. بال سارا لا کے حضور آپ کے قدموں میں رکھ دیا. سبحان اللہ. ابو بکر کا عقیدہ بھی کتنا پیارا ہے کہ سونا نبی میرے سامنے بھی ہے میرے گھر میں بھی ہے. سبحان اللہ. آج ہم لڑتے پھرتے ہیں نا حضور حاضر و ناظر ہیں یا نہیں, یہ مسئلہ تو ابو بکر صدیق نے صدیوں پہلے سمجھا دیا کہ وہ سونا پیار ہو تو وہ تمہارے سے دور نہیں ہے, وہ جہاں بھی ہو نظر ان کی تمہارے گھر پر ہے, توجہ تمہارے گھر پر ہے, فیضان تمہارے گھر پر ہے, علم ان کا تمہارے گھر پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ نظر رکھتے ہیں غلاموں پر. تو کہا اب قید لہم اللہ و رسول, سونیا میں گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. سبحان اللہ. کیا شان ہے جناب ابو بکر کی, اور کتنا پیارا عقیدہ ہے جناب ابو بکر کا, اور کتنا قربانی کا جذبہ ہے جناب ابو بکر کا. کہ حضور مال تو سارا لے آیا ہوں, مال گھر نہیں چھوڑا, گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. بتا یہ رہے تھے بقول علامہ اقبال اللہ اکبر کہ پروانے کے لیے چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بابا زبران بولیے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. کیا کہا کہ میں نے گھر مال تو کچھ نہیں چھوڑا, مال تو لا کے حضور سارا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, کچھ بچا کے نہیں رکھا. اور پھر
آگے چلیے. قربانی مال کی بھی قربانی, جان کی بھی قربانی دے رہے ہیں. مال کی بھی قربانی اور جان کی بھی قربانی, اولاد کی بھی قربانی. اٹھائیں آپ کی ہجرت کا واقعہ اٹھائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گئے ہیں تو انتخاب کس کا کیا؟ جناب ابو بکر صدیق کا ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف سفر شروع ہو گیا. جب اس پہاڑی پر پہنچے تو جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور ٹھہریے, پہلے میں اندر جاتا ہوں. ابو بکر صدیق اندر گئے, غار ثور کو دیکھا, اندر بڑے سوراخ تھے, ملیں تھیں. آپ نے وہ سارے سوراخ بند کیے, اپنا کپڑا پھاڑ کر وہ بند کرتے گئے. 2 سوراخ باقی بچے, کپڑا ختم ہو گیا. وہاں پر اپنی دونوں ایڑیاں رکھ دی اور پھر عرض کیا حضور اندر تشریف لے آئے. سبحان اللہ, میں نے غار کو صاف کر دیا. غار کو صاف کر دیا. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے. توجہ ہے, سنیے سنیے گا. سرکار کے لیے ابو بکر نے غار کو صاف کیا. پہلے ابو بکر گئے, غار کو تیار کیا. ادھر میرے آقا نے جواب کیا دیا؟ ابو بکر تو نے میرے لیے غار کو پہلے صاف کیا, تیار کیا, ادھر تو بعد میں آئے گا, میں تیرے لیے پہلے مزار تیار کر دوں گا. ابو بکر غار صاف کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, حضور کو بلاتے ہیں. ادھر میرے آقا پہلے جاتے ہیں, بعد میں ابو بکر کو بلا لیتے ہیں ساتھ. سبحان اللہ. جب غار ثور صاف کر کے حضور کو بلایا, سرکار نے آ کے ابو بکر کی گود میں سر رکھ دیا, سر انور رکھ دیا. بددعا کا چہرہ ہے, ابو بکر کی نگاہیں ہیں, ٹک ٹکی لگا کر تک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جناب عمر نے جب یہ روایتیں پڑھی, جب یہ حدیثیں پڑھی تو بول اٹھے کہ کاش ابو بکر غار ثور والی رات اور دن کی نیکی دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں. ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں, صرف غار ثور والی. اب بتائیے وہاں کون سی نیکی تھی؟ وہاں پر نمازیں ہیں, وہاں پر روزے ہیں, وہاں پر جہاد ہے, وہاں پر صدقہ ہے, وہاں پر خیرات ہے, وہاں پر نوافل ہے, وہاں پر تسبیحات ہے. کیا ہے وہاں؟ ایک نیکی تھی, چہرہ بددعا کا مصطفیٰ کا تھا اور تکنے والی آنکھیں ابو بکر صدیق کی ہیں. اور خود میرے آقا نے عظمت بیان فرمائی. جناب حضرت عائشہ صدیقہ نے نہیں پوچھا تھا حضور بتاؤ ستاروں کے برابر تمہارے کس غلام کی نیکیاں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ستاروں کے برابر پوچھتی ہو, میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. مومنوں کی ماں کا کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ ستارے بھی جانتے ہیں اور اپنی امت کے اعمال بھی جانتے ہیں. اعمال بھی جانتے ہیں. میرے آقا نے جواب دے کر تصدیق کر دی کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے, میں ستارے بھی جانتا ہوں, اپنے امت کے اعمال بھی جانتا ہوں. تو سرکار نے جواب دیا تو جناب عائشہ صدیقہ ذرا پریشان ہوئی کہ شاید میرے ابا جان کی نیکیاں کم ہوگی. سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ, تیرے ابا جان کی نیکیاں تو اتنی ہیں کہ غار ثور والی اکیلی نیکی عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے اعلیٰ ہے. زندگی بھر کی نیکیوں سے وہ غار ثور والی نیکی اعلیٰ ہے, اونچی ہے. تو وہاں کیا نیکی تھی؟ بددعا کے چہرے کی زیارت ہے, چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہے. اور سادہ کر دوں, ادھر پیر کامل ہیں, ادھر مرید صادق اپنے پیر کا چہرہ تک رہے ہیں, دیدار کر رہے ہیں. اور جس کو سلطان العارفین نے اپنے زبان میں اس کا ترجمہ کیا اور آپ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھے نہ رجا جا
کبھی میں نے نہیں کہا، جاؤ جا کے سلطان صاحب سے پوچھ لو جس نے کہا ہے۔ اللہ کے ولی کا عقیدہ ہے، ان سے پوچھے اتنا بڑا درجہ کیسے بیان کر دیا۔ میرے نبی ایسے نہیں فرما رہے کہ ابو بکر کی غار ثور والی نیکی اتنی بڑی ہے کہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں غار ثور والی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور اگلی بات سنو، حضرت عمر کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ اتنا مقام، اتنی فضیلت۔ اب یہاں آئیے غار ثور کی طرف چلیے۔ میرے پیارے آقا کا سر انور ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہیں ہیں اور ٹکٹکی باندھ کر تک رہے ہیں۔ تکتے تکتے دیکھتے دیکھتے ہوتا کیا ہے، ایک سانپ ہے اور وہ بھی اس غار میں موجود ہے اور وہ بھی ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اور یہاں پر تفسیریں اٹھائیں، امام راضی کو پڑھیے، وہ بول اٹھے کہ صدیوں پہلے ایک سانپ کو پتا چلا تھا کہ اس غار میں محمد آئیں گے۔ وہ بھی انتظار میں بیٹھا تھا کہ جب آئیں گے تو میں بھی دیدار کروں گا، لیکن جب وہ آیا اس کو کوئی سراغ ملتا ہی نہیں، ملنے ساری بند، سراغ سارے بند۔ ڈھونڈتا 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 اس سراغ پہ آیا جہاں ابو بکر کی ایڑی رکھی تھی۔ نرم محسوس ہوا، جسم انسان کا ہے، ڈنگ مارا، ڈس لیا کہ پیارے ابو بکر ہٹائیں گے پاؤں اور میں مصطفیٰ کی زیارت کر لوں کی۔ میاں محمد بخش نے اس سانپ کا نقشہ کہتا، وہ کہتا کیا تھا؟ اس سانپ نے اپنی بولی میں کہا، اس نے کہا آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزارہ، آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزارہ، مالی باغ نے ویکھن دیتا جدوں آیاں نے بہاراں، او مالی باغ نے ویکھن دیتا جدوں آیاں نے بہاراں۔ وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ آج مجھے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے، جسے دیکھ کر ابو بکر اتنے رتبے پا گیا۔ سانپ بھی دیدار کا متلاشی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی محبت رکھنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا باقی جن اور باقی انسان کے علاوہ ساری مخلوق مجھے جانتی بھی ہے، مجھے مانتی بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر۔ کیا کہا؟ ساری کائنات مخلوق کا ہر فرد جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس لیے تو وہاں آ کر ہرنیاں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں پیش کرتی ہیں۔ وہاں اگر باولا اونٹ آ جائے وہ بھی میرے حضور کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیتا ہے۔ وہاں پر جو ہر مخلوق کا فرد، باقی چھوڑے بے جان پتھر آئیں تو وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں بھی پتھر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جس نبی کی عظمتیں پتھر جانے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانے، وہاں پر جانور کیوں نہیں پہچانیں گے؟ اس موقع پر جناب بکر صدیق نے عرض کیا، سونیا جب آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ حضور کے چہرے پر گر رہے تھے،
سبحان اللہ حضور کے چہرے پر جب میرے پیارے آقا کے چہرہ انور پر ابو بکر صدیق کے آنسو گرے، سرکار پوچھنے لگے ابو بکر کیا ہوا، کس شے نے رلا دیا؟ عرض کیا آقا میرے بس میں نہیں رہا، مجھے ڈس لیا گیا ہے، فدا کا ابی و امی، سونیا تیرے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے آقا مجھے کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے اور میرے بس میں نہیں رہا، اس لیے میرے آنسو نکل گئے۔ پیارے ابو بکر صدیق نے دنیا کو میسج دیا، کائنات کو پیغام دیا کہ حضور پر جان بھی قربان ہے، حضور پر اولاد بھی قربان ہے، پیارے آقا پر اپنا مال بھی قربان ہے، اور فدا کا ابی و امی کہہ کے اعلان کر رہے تھے میرے ماں باپ بھی میرے آقا کے قدموں پہ قربان ہے۔ اور ہمارے امام نے ترجمہ کیا، عاشق رسول بولے ان کا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جان نہیں بالا، کشف تو جا بے جمال ہی حسن جمیع، صلو علیہ وآلہ صلو۔ جب یہ عربی کی نعت پڑھی جائے نا تو ذوق سے پڑھا کرو، یہ نعت لکھی نہیں گئی، یہ لکھوائی گئی ہے۔ پوچھو حضرت سے، مولانا شیخ سعدی علیہ رحمہ نے نعت لکھنے کے لیے قلم اٹھایا، لکھا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن سے تو آگے چوتھا فکرہ مل نہیں رہا تھا، روپائی پوری نہیں ہو رہی تھی، اسی پریشانی میں سو گئے، شیخ سعدی سو گئے، مقدر جاگ گئے، آپ میں میرے آقا تشریف لائے، پوچھا سعدی کیوں پریشان ہے؟ حضور روپائی لکھنا چاہتا تھا، 3 فکرے ہیں، چوتھا ہوتا نہیں، فرمایا سناؤ سعدی، سرکار سن رہے ہیں، شیخ سعدی سنا رہے ہیں، کہتے ہیں عرض کیا سونے بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، میرے آقا نے کہا کہہ دے صلو علیہ وآلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس لیے پڑھو بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے چاہا در
صدیق اکبر نے دنیا کو جینا بھی سکھایا، دنیا سے جانا بھی سکھایا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا، آپ بیدار ہوئے، آنکھیں کھولی، پوچھا جی مجھے صاحب نے ڈس لیا ہے، حضور نے لعاب دہن لگایا، ابو بکر کی ساری دردیں دور ہو گئی، سبحان اللہ، سارے دکھ دور ہو گئے۔ لعاب دہن میں کتنا، اس میں کتنی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، کتنی شفا رکھی ہے۔ اور سن لو، ہمارا عقیدہ بڑا کلیئر ہے، حضور کی جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شانیں ہیں، جتنی رفتیں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ یہ یاد رکھا کرو، ہم پر یہ ایک بہتان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے، اس وحدہ لا شریک کی عظمت کو نہیں مانتے، غلط ہے۔ جتنی شانیں ہیں میرے آقا کی، جتنے مقام و مرتبے ہیں میرے نبی کے، ساری شانیں دینے والا اللہ ہے، ساری شانیں دینے والا اللہ ہے۔ کریم نے جو جو دیا اس رب نے دیا ہے، عظمت دی ہے تو رب نے دی ہے، شان دی ہے تو رب نے دی ہے، حسن دیا ہے تو رب نے دیا ہے، علم دیا ہے تو رب نے دیا ہے، کمالات دیے ہیں تو رب نے دیے ہیں، فضائل دیے ہیں تو میرے رب نے دیے ہیں۔ ساری کائنات کی نعمتیں جو مصطفیٰ کی جھولی میں آئی ہے، دینے والا رب ہے، دینے والا میرے رب۔ میرے آقا نے خود اعلان فرمایا، بخاری شریف اٹھائیں، اللہ یوتی و انما انا قاسم، دیتا میرا رب ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اور سادہ ترجمہ کر دوں، فرمایا آتا ادھر سے ہے، بڑھتا میں مصطفیٰ پہ ادھر آئی جاتا ہے، میں دیتی جا رہا ہوں، میں منڈی جا رہا ہوں، میں کائنات کی جھولیاں بھری جا رہا ہوں۔ میرا ذاتی خزانہ نہیں، خزانہ میرے رب کا ہے، دینے والا میرا رب ہے، کائنات کا مالک رب ہے، اور وہ خالق ہے، مجھے اس کے کرم نے مالک بنا دیا۔ وہ تخلیق کر رہا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ تخلیق کر رہا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں، بڑا فرق ہے۔ وہ خالق ہے، اس کی عطا سے میں مالک ہوں۔ تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ ہمارے امام نے کتنی پیاری بات کی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ مت سوچے کہ نبی اللہ کے ساتھ شریک ہے، نہیں، ہم شریک نہیں کہتے، پیارے محبوب اللہ کے حبیب ہیں، نہیں اللہ کے حبیب ہیں۔ اور شریکہ نال تے حساب ہوتا ہے، حبیبہ نال حساب ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ شریکوں کے ساتھ تو حساب ہوتا ہے، ان سے تو لین دین ہوتا ہے، محبوبہ نال حساب ہے نہیں۔ جو محب کا ہوتا ہے وہ سارا محبوب کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارا نبی رب کا شریک نہیں ہے، رب کا حبیب ہے، رب کا وقت نہیں ہے، میں عرض کرتا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میرے آقا نے تو کھول کھول کے بیان کیا، پر میں سنو، سارے نبی بڑی شانوں والے ہیں، پر الا انا حبیب اللہ، یہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی ذبیح ہے، کوئی پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی شفیع ہے، خلیل ہے، کوئی ذبیح ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ، کوئی موسیٰ کلیم اللہ۔ مجھے اللہ نے شان دی، انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ سن لو، اللہ حرف تنبیہ ہے، تنبیہ کی میرے آقا نے فرمایا بھول میں نہ رہنا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اس لیے اللہ کے حبیب کا لعاب دہن نکلتا ہے، بیماریاں دور، شفائیں دیتا ہے، علاج ہو جاتا ہے، کسی سرجن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ قتادہ کی آنکھ نکل جائے، لعاب دہن لگتا ہے تو آنکھ ٹھیک، صحابی کا بازو ٹوٹ جائے، لعاب دہن لگتا
बाजू ठीक, किसी की हड्डी टूटे तो लुआब दहन लग जाए तो हड्डी जुड़ जाती है, पानी कुएं का खारा हो जाए, कड़वा हो जाए, लुआब दहन पड़ जाए तो पानी मीठा हो जाता है, आटा थोड़ा हो खाने वाले ज्यादा हो, लुआब दहन पड़ जाए तो आटा बढ़ जाता है, हड्डियाँ थोड़ी हो खाने वाले सैकड़ों हो, मेरे नबी का लुआब दहन पड़ जाए हड्डियाँ बढ़ जाती है। याद रख तवज्जो कीजिए, कोई हड्डियाँ में जरा थूक डाल के तो देखिए, समझ आ जाए कि हम और हुजूर एक जैसे के फर्क है, हम कहाँ और वो आका है कहाँ। आज किसी का थूक हड्डियाँ में डल जाए तो वो खाता कोई नहीं, जरा सी बातें हैं, मेरे नबी अपना लुआब दहन डाले तो वो थोड़ी हड्डियाँ सैकड़ों के लिए काफी हो जाती है। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। बहरहाल इस लुआब दहन पे बात करता रहूं तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, मैं समेटने की तरफ जा रहा हूँ। मेरे प्यारे आका ने लुआब दहन लगा के अबू बकर की तकलीफें दूर फरमा दी। वहां से निकले जा रहे थे, मदीना शरीफ के करीब पहुंचे, रास्ते में थे, अभी मदीना में जा रहे थे तो वो सहाबा को पता चला इस्तकबाल के लिए आ रहे थे। जब करीब पहुंचे देखा दोनों सूरतें एक जैसी हैं, देखने में शक्लें एक जैसी हैं। जिन्होंने पहले हुजूर को नहीं देखा था, पता ही नहीं चल रहा था मुस्तफ़ा कौन है, गुलाम कौन है। और होना भी गुलाम कोई ऐसा ही चाहिए, अपने आका की सूरत भी अपनाए, सीरत भी अपनाए। सूरत भी अपनानी चाहिए और सीरत भी अपनानी चाहिए। मेरी मिल्लत के जवानों, बड़े दर्द वाली बात कह के मैं आगे जा रहा हूँ, उस आका की सूरत भी अपनानी चाहिए और सोने की सीरत भी अपनानी चाहिए। सूरत भी अपनानी चाहिए और सीरत भी अपनानी चाहिए। हमने कौन सी सूरतें अपनाई हैं? हमने अंग्रेजों वाली सूरतें अपनाई हैं। जब शेव करता है मुसलमान, अपना चेहरा छीलता है, घुंघरू जैसा अपना चेहरा बनाता है, किस जैसा मुंह बना रहा होता है? अंग्रेज जैसा नहीं बना रहा होता। अल्लामा इकबाल ने इसी मौका पर बड़ी दर्द भरी बात कही थी। अल्लामा ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। फरमाया चेहरे इनके अंग्रेजों जैसे और रहना सहना इनका हिंदुओं जैसा, वज़ा कता इनकी अंग्रेजों जैसी, और ये कहते हैं मुसलमान है, इन्हें तो यहूदी भी देखकर शर्मा रहे हैं, कैसे मुसलमान है। दावा इस्लाम का और काम इनके कैसे, सूरत कैसी, शक्ल कैसी। अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, अल्लामा की ये दिल से बात निकली है और दिलों में उतरनी चाहिए। अल्लामा कहते हैं कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। मिल्लत के जवानों, अल्लामा कह रहे हैं तेरे कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। फिर सुनिए तवज्जो से, ये दर्द वाला कलाम मैं दिलों में उतारना चाहता हूँ। अल्लामा कहते हैं कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कुछ तो ख्याल कर लें, आप उस नबी के उम्मती हैं, कलमा पढ़ते हैं, हुजूर जैसी सूरत भी बनाएं, हुजूर की सीरत भी अपनाएं, फिर जो उनका हो जाएगा। अल्लामा फिर बोले, फरमाया की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। अल्लाह की तरफ से आवाजें आती हैं, ऐ मेरे मोहम्मद से वफा करने वाले, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है लोह कलम तेरे हैं। तो अब प्यारे बकर सिद्दीक का चेहरा, सूरत सी हुजूर जैसी नजर आ रही थी, पहचान नहीं आ रही थी आका कौन है और गुलाम कौन है। अबू बकर भी भांप गए, लोगों को पता ही नहीं चल रहा। तो फिर क्या हुआ, अबू बकर ने कपड़ा उठाया और जनाबे सरकार दो आलम के ऊपर कर दिया कि पता चल जाए पर्दा ऊपर करने वाला गुलाम है, जिस पर साया किया है वो आका है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, ताकि आका और गुलाम का
پتہ چل جائے۔ اب یہاں میں بات ایک کرنے والا ہوں، اتنا رنگ کیسے چڑھ گیا، اتنی صورت کیسے، جو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ جب غار ثور میں تھے نا، توجہ کیجئے گا بھائی، بڑی پیار والی بات، غار ثور میں تھے نا، ادھر ابو بکر صدیق تک رہے تھے، ادھر مصطفیٰ بھی نگاہ اٹھا کے ابو بکر کو دیکھتے تھے۔ جب ابو بکر کو دیکھتے تھے تو اپنا رنگ چڑھا رہے تھے، اپنا فیض دے رہے تھے، توجہ کر رہے تھے اور مہربانی فرما رہے تھے۔ مجھے یاد ہے آپ کے اس گاؤں میں بھی آتے رہے شیخ الحدیث علامہ محمد الیاس ہزاروی علیہ رحمہ، آپ فرمایا کرتے تھے جب شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ کے زانوں میں تلمذ ہو کے پڑھتا ہے، فیض لیتا ہے، علم لیتا ہے، ادھر استاد بول کر بھی اسے تعلیم دیتا ہے، سینے کا بھی فیض ملتا ہے، آنکھوں کا بھی فیض ملتا ہے۔ اس لیے میرے آقا توجہ فرما کے ایسا فیض دے رہے تھے، جب باہر نکلے تو ابو بکر صدیق پر اتنا رنگ چڑھا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، حضور کی صورت کا رنگ بھی ان پہ چڑھ گیا۔ مدینہ شریف پہنچے، وہاں استقبال ہوا، آپ اٹھائے مسلم شریف، صحیح مسلم شریف۔ اب کیا تھا، گلیوں میں بھی لوگ، چھتوں پہ بھی لوگ چڑھ گئے، عورتیں نکل آئی، بچے نکل آئے اور وہ چھتوں پہ چڑھ گئے اور حضور کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے۔ مہینہ ربیع الاول شریف کا تھا، جب حضور پہنچے نا مدینہ، کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول کا تھا۔ اور پھر حضور جب مدینہ شریف پہنچے تو وہ نعرے لگا، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا، یہ نعرے لگا رہے تھے مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی آمد پر نعرے لگانا حضور کے صحابہ کی سنت ہے، مدینے والوں کی سنت ہے، ان کی عظمت اور شان کا مقام بیان کرنا ان کا طریقہ ہے۔ آئیے بات کو سمیٹنا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے وفا کی انتہا کر دی، میرے آقا نے عطا کی انتہا فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال، جان، تن، من، دھن سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ آخری روایت عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا۔ ایک دن دربار رسالت میں ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں اور بوریا کا لباس پہنا ہوا ہے، بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ابو بکر کو رب سلام بھیج رہا ہے۔ توجہ ہے جی، ابو بکر پر رب سلام بھیج رہا ہے اور پیغام بھی دیا ہے۔ پیارے رب نے کیا پیغام دیا ہے؟ ابو بکر کو سلام بھی پہنچاؤ رب کا، اور رب پوچھ رہا ہے ابو بکر سے کہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ ابو بکر مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب یہ پیغام پہنچا، سرکار نے ابو بکر کو پہنچایا، فرمایا ابو بکر تمہیں رب سلام بھی بھیج رہا ہے، پوچھ رہا ہے تم ناراض تو نہیں؟ تو ابو بکر رو بھی رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ آقا میں کون ہوں رب سے ناراض ہونے والا؟ انا الربی راضن، انا الربی راضن، انا الربی راضن۔ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ 3 دفعہ کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ راضی ہوں۔ تو عظمت تو وہ ہے نا، رب پوچھے میرے بندے بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ آئے ہیں۔ آج ہم بھی ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عبادت بڑی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ ادھر سے اعلان آئے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق جو غلام آزاد کر رہے ہیں نا، ان کا احسان ہے جو تو بدلہ دے رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن اترا فرمایا فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا قریب وہ دور رکھا جائے گا آگ سے، وہ جو بہت بڑا متقی ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔
یہ سب کچھ جو کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا رب راضی ہو جائے. قریب ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے گا. قریب ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے گا. ہو جائے گا. رب تو خود اعلان کر رہا ہے کہ ابو بکر سے میں راضی ہوں. یہ آپ کی شان میں آیتیں اتری ہیں جن کی رضا کا خود رب اعلان کر رہا ہے. اس پیارے ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ بات یاد رکھیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بندہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے نا تو پھر اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی اور اس کی زندگی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. اور جب تک بندہ دنیا کو راضی کرتا پھرے، لوگوں کو راضی کرتا پھرے، بندے راضی نہیں ہوتے. رب راضی ہو جاتا ہے. رب کو راضی کرنا آسان ہے، بندوں کو راضی کرنا تھوڑا سا ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو بندے ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ کو تو لالچ کوئی نہیں ہے. اس کے حضور آپ سجدہ ریزی کریں، اس کے سچے بندے بن کے آپ اس کی بارگاہ میں خلوص سے پیش ہو، وہ تو راضی ہو جاتا ہے. بندہ جلدی راضی نہیں ہوتا، رب راضی ہو جاتا ہے. کوشش کریں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. بندے راضی ہوں یا ہمارا ہے نا جی، یہ کام نہ کریے تو نک نہیں رہتا، رسم پوری نہ کریے تو نک رکھ دیں بیڑا غرق ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے. بندہ کی کچھ کر لیتا ہے. لیکن بڑا پیارا پیمانہ دیتا ہے جناب بکر صدیق نے. انہوں نے کہا بس حضور کو راضی کر لو، حضور راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، بس کام بن جائے گا. سبحان کیا اللہ. عقیدہ تھا ان کا؟ عقیدہ بتا کے بات سمیٹ رہا ہوں. جناب بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا، مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا یارو برا جانے بھلا جانے. زمانے کا ہے کیا یارو برا جانے بھلا جانے. زمانے کا ہے کیا یارو برا جانے بھلا جان. صدا کرنا تھی میرے بس میں جی میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو. اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے. اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے. مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا یارو برا جانے بھلا جانے. زمانے کو ہم راضی نہیں کر سکتے. اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، زمانہ خود راضی ہو جائے گا. اللہ زمانے کے دلوں میں خود اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو اپنا تعلق اپنے مالک سے جوڑ لیتا ہے. تو آئیں اپنا تعلق حضور کے ذریعے سے اپنے رب سے جوڑیں تاکہ پھر ساری دنیا سے آپ بے نیاز ہو جائیں. تو آج کے بعد جناب بکر صدیق والے نظریات کو ہم نے اپنانا ہے، اس عقیدے کو اپنانا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. ڈھلے پہ گئے ہوئے انشاءاللہ. نماز پڑھنی انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے. اس سے جان چھوٹے گی تو تلاوت کریں گے. آج کل تو ماشاءاللہ جو مصروفیت ہماری موبائلوں نے بنا دی، ہمارے بچوں کی زندگی برباد کر رہا ہے.
شاید ہی کسی اور چیز میں ہوتی. پہلے ہوتی تھی، گیمیں بھی تھی، لوگ بچے باہر گھومتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، لیکن چلو رات کو آرام آ کے نیند سو جاتے تھے. اب تو یہ سرانے میں رکھا ہوتا ہے، رات کو نیند بھی اسکول کی نہیں آتی، ساری رات اس کے اوپر بیڑا غرق، دماغ خراب، آنکھیں خراب، ایمان خراب، بچتا کیا ہے؟ بچوں، جوانوں، اپنی جوانیاں ضائع نہ کریں. پوچھا جانا ہے تیری جوانی کہاں گزری، تیری عمر، یہ قیامت کو سوال ہونا ہے. ایسے نہیں ہے تو جواب دینا پڑے گا کہ میری زندگی کہاں گزری ہے. اگر کہا چوکوں میں گزری ہے، چوراہوں میں گزری ہے، چھتوں میں گزری ہے، بازاروں میں گزری ہے، موبائلوں پہ گزری ہے، تو بات نہیں بننی. اگر کہو کہ ہاں مولا کچھ وقت مسجد میں بھی گزرا ہے تو بات بن جائے گی. اسی طرح دین پڑھیں اور پڑھائیں. آپ کے علاقے والے خوش قسمت ہیں. جامعہ الیاسیہ میرے خیال سب سے زیادہ آپ کے گاؤں کے قریب پڑھتا ہے. آپ کے بالکل قریب جامعہ الیاسیہ اسلامک یونیورسٹی کے طالب علم ہمارے بیٹھے ہیں ادارے میں. علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں، ان کے بھی علم میں. بھیجیں اپنے بچے، میڈل میٹرک پاس بچے بھیجیں، وہ بھیجنے جو پڑھنے والے ہوں. ہمارا مزاج کیا ہے، جو اسکولے نہ چلو طرح سے چھٹے ہم اللہ سے بھی دعوت لگاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں مال دینا ہو، اولاد دینی ہو تو اچھی دینی چاہیے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. ہرگز وہ چیز قبول نہیں ہوگی جو تم پیاری اس کی بارگاہ میں پیش نہیں کرو. اس لیے ہر شے اللہ کی راہ میں پیاری دینی چاہیے. بچہ بھی دین کے لیے دینا ہے، ذہین بچہ دینا ہے، جس کی عادات درست ہوں وہ دینا ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اچھی چیز پیش کریں. تو دین پڑھنا ہے، بڑے بچوں کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے، اور سچ بولنا ہے. کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں دینا. ذہن پوزیٹیو رکھنا ہے، نیگیٹیو نہیں رکھنا. اور سادہ ترجمہ کر دیے، کسی کے بارے اچھا ذہن رکھنا ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے، بری سوچ نہیں رکھنی. کسی کو سکھ دے سکو تو دے لو، نہیں دے سکتے ہو تو دکھ نہ دے. اچھا وہی ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. میرے نبی نے مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کو مسلمان کی تعریف ہی آپ پر ثابت نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پر مسلمان بنائے. آخر میں میری دعا ہے کہ حضرت کے ساتھ آج کی محفل میں جتنے دوست احباب نے کسی طرح کا بھی تعاون کیا ہے، اللہ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کی عظمتوں کا صدقہ جتنے دوست احباب آئے، حاضر ہوئے، محفل سنی ہے، محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ سب کے گھر بار مال جان میں حلال روزی میں برکتیں پیدا فرمائے. اللہ آپ کو آباد رکھے اور آپ کے مال جان گھر بار میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. دو شاہ سلام دے اس کے بعد ختم اس کے بعد نمبر شریف مصطفیٰ جان